میر صاحب، یہ برین ڈرین کو کافی پی ٹی آئی اس کو نعرہ بنایا تھا کہ جی یہ تو بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور نمبرز بھی کوٹ کیے جاتے تھے. آج تو کلیئر کٹ اس حوالے سے میسج بھی آ گیا، اور واقعتاً آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستانی ہیں. ظاہر ہے اس کے اندر سکلڈ اور انسکلڈ کا معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن ریمیٹنسز تو بہرحال آ رہی ہیں، اور ویسے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی اگر ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے فائدے کی بات ہے. یور تھاٹس؟ اچھا دیکھیں، ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں. آپ کی لیبر کلاس باہر جا رہی ہو، کسی کو نہیں چکتا، ٹھیک ہے، مگر اگر آپ کا نیوکلیئر سائنٹسٹ ملک سے باہر چلا جائے، آپ کا جو ہے نا ٹاپ سرجن باہر چلا جائے تو وہ چپتا ہے، کیونکہ اس طرح کی فیسلٹیز پھر آپ کے ملک میں نہیں رہتی. یہ آپ کو اس طرح سے کوانٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ کس قسم کا سیگمنٹ جا رہا ہے. اور یہ بڑا ہی پریشان کن اس وقت صورتحال ہے کہ کوئی بھی جو ذرا برابر بھی ریسورسز رکھتا ہے، پچھلے 1-1.5 سال میں جو موو آؤٹ کی ہیں لوگوں کی، وہ اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو خود اس میں آئیڈیا ہو جائے گا. سیکنڈلی دیکھیں، کسی کے ساتھ کھڑے ہونے سے بندہ ٹالر نہیں فیل کرتا. دیکھیں، ٹالر ہونے کے لیے اپنی بنیاد بڑی کرنی پڑتی ہے. آپ کے میں بیلاروس کے صدر کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا تو میرا قد بڑھ جائے گا، وہ نہیں بڑھتا. دیکھیں بنیادی حقیقتیں کیا ہیں. آپ جتنی اچھی باتیں کرتے رہے، دیکھیں معیشت کو عمران خان نہیں خراب کر کے گیا. عمران خان جو چھوڑ کے گیا تھا معیشت 6% گروتھ والی، فرینچ کی ریٹنگ کے مطابق وہ B نیگیٹو میں تھی. آج 3 سال کے جھٹکے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم B- پہ دوبارہ پہنچ رہے ہیں. اور پہنچ بھی رہے ہیں کس صورتحال میں؟ اگر آپ اپنے بجٹ کو اینالائز کر لیں، آپ نے فیڈرل PSDP کا فگر اٹھا کے دیکھ لیں کتنا آپ نے خرچ کیا ہے. آپ کے پاس تو کشن ہی نہیں ہے، آپ کو IMF کچھ خرچ ہی نہیں کرنے دے رہا. لیوی کی یہ صورتحال ہے پیٹرول کی کہ 80 روپیہ آپ لوگوں سے نکال رہے ہیں. اوور آل جو 254 کا اس وقت پیٹرول ہے، اس میں سے 96 سے 97 روپیز آپ ٹیکسز کی صورت میں واپس مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان اس کو ٹرانسفر کریں گے، لیکن ایک چیز پہ میں ذرا میرا ذہن اٹک گیا ہے. وہ جو آپ نے مثال دی کہ بیلاروس کے صدر کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ اپنا سیاسی قد یا آپ اپنا قد نہیں بڑھا سکتے. بھائی بیلاروس کے صدر، ان کی اپنی امپورٹنس ہوگی، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں 1.5 لاکھ نوکریوں کی بات کی، لیکن پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور دنیا کے 6, 7, 8 ایٹمی ممالک میں سے ایک ہے. تو ہمارا کمپیریزن اس ٹرم میں تو نہیں بنتا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہاں سے ہمیں مواقع میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوٹے ٹارگیٹس کو دیکھ کے ہم اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کی ڈیسٹینی اتنی چھوٹی نہیں ہے، 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. مگر کیا ہو رہا ہے کہ 25 کروڑ عوام کو آپ نے روٹی کے پیچھے لگا دیا ہے، لوگوں کو آپ نے چینی کی لائنوں میں لگا دیا. دیکھیں چینی آپ کے پاس سرپلس تھی. عید سے پہلے کس نے ایکسپورٹ، رمضان کے مہینے سے پہلے کس نے ایکسپورٹ کرائی ملک سے باہر؟ کس نے 1 کلو کے پیچھے جو 1 روپیہ رائز ہوا ہے انہوں نے کتنی کمائی کی ہے؟ خود اس کا ایسٹیمیٹ کرے. وہ 3 بلین روپے میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے فیکٹری اونرز کا. 70 سے 80 ارب روپے کا خانچہ اس دور میں کس نے لگایا؟ پھر جو اس وقت سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ویٹ کی اس وقت شارٹیج ہے، آن ریکارڈ 9 سے 10% کم کلٹیویٹ ہوئی ہے، اور اسی وقت گورنمنٹ اپنے سٹاک آف لوڈ کر رہی ہے تاکہ کسان کو اور پرائس کم نہ ملے. مطلب اتنی زیادہ دشمنی کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی 3-4 مہینے اور آگے گزرنے تھے. دیکھیں یہی ایک کرائسس بڑا ہو کے ریٹرن آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اور پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں، ہم شارٹ ٹرم گینز کے لیے کھیل رہے ہیں. دیکھیں آپ پروجیکٹ خالی اناؤنس کرنے سے چیزیں تو نہیں اچھی ہو جاتی. دیکھیں آپ نے سی پیک کو گیم چینجر کا کیا گیم چینج ہو گئی. آپ مائنز اینڈ منرلز کی بات کر لیں، آپ اور بڑے پروجیکٹس، لیکن سی پیک پر آپ کے دور میں کہا گیا کہ جتنا کام رکا اتنا کسی دور میں نہیں رکا، ساری مشینری کو زنگ لگ گئی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ مجھے نیازی صاحب مجھے شرمیلا صاحبہ سے بھی بات کرنی ہے، لیکن میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اب جیسے گو کہ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ فون کال ملائیں تو وہاں سے شہباز شریف صاحب کی آواز سنائی دے اور گھبرا جائیں کہ یہ کس کو فون ملایا میں نے. لیکن اس سے ہٹ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا، آپ کی سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، آپ کے فورن ریزروز ابھی بہتر کنڈیشن میں ہیں. IMF نے اس چیز کو ایکنالج کیا، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ فردر انہوں نے انہینس کیا. دیز آر دا پازیٹیو سائنس. آگے ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ مزید ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن آئی تھنک جو ہے وہ تو ایکنالج کریں نا ہم لوگ. ذمہ داری لے لیں. نہیں ستی صاحب، ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھیں. اس وقت نینو فائنینسنگ پاکستان میں آن دا رائز ہے. مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ بینکنگ سیکٹر عام بندے کے لیے کیٹر فور ہی نہیں کر رہا. آپ خود سٹیٹسٹک نکال لیں کتنے % کو لون دیتا ہے. آپ اپنے کیمرہ مین کی 1 مہینے کی ذمہ داری لے لیں، اس کی جتنی تنخواہ ہے اس سے ڈائریکٹ لیں، آپ اس کا بجٹ کر کے دکھا دیں. آپ نہیں کر سکیں گے. لوگ اس وقت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا. لوگ اپنے 6 منتھ کی ایڈوانس سیلریز اس وقت جو ہے نا پلیج بینک سے کر کے پیسے اٹھا رہے ہیں، لون شارک سے پیسے اٹھا رہے ہیں. دیکھیں حالت ہم اس کو دیکھیں تو صحیح نا، اس کو کم از کم 2 ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح ریلیف اس کے اوپر بھی بات کر. اختیار صاحب
بہت پرجوش خطاب اور ایک اسٹریٹ میسج. ایک تو I'd like to start from the overseas پاکستانیز, یہ جو برین ڈرین اور برین گین کی بات ہو رہی تھی, یہ بڑا کلیئرلی ایک چیز ہے, کیونکہ ایک تو ہمیں ان ٹرمز آف نمبر بھی یہ چیز سامنے آئی ہے جس طرح سے ریمیٹنسز پاکستان آ رہی ہے, پلس یہ کہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے بھی چانسز ہیں. یہ جو پہلا اوورسیز کنونشن ہوا اس کے بھی کافی فوائد آگے چل کے سامنے آئیں گے, فوراً نہیں. یور تھاٹس آن دیٹ؟ تھینک یو ویری مچ ستی صاحب. دیکھیں, سب سے پہلے بات تو یہ نا کہ یہ جو برین ڈرین کا یہ جو نیریٹو جس نے لیا تھا, یہ پاکستان تحریک انصاف نے لیا تھا, اور وہ ہمیشہ وہی نیریٹو لیتی ہے جس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے, جو اس ملک کی اکانومی کو, بلکہ آپ کے ملک کی بنیادوں کو ہلانے کی وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ برین ڈرین کا اگر یہ بات کرتے ہیں تو یہ اپنی حکومت میں نکالے وہ ہسٹری, اور اس کا اگر نہیں ہے ان کے پاس تو میں ان کو نکال کے دے دیتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے ملک چھوڑا, جتنے لوگ بے روزگار ہوئے, 1 کروڑ نوکریاں جنہوں نے دینی تھی وہ کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کر کے چلے گئے تھے. ایسے حالات میں آج جب آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹوٹی اور پھوٹی اور برباد معیشت جنہوں نے چھوڑی تھی, آج معیشت اپنی پیروں پہ کھڑی ہو چکی ہے. آج وہ مہنگائی جس کی یہ ڈھولک گلے میں ڈال کے پیٹتے ہوتے تھے کہ مہنگائی 36 اور 38% پہ پہنچ گئی ہے, وہ سنگل ڈیجٹ کیا وہ 1.5 پہ آ چکی ہے. اور واقعی میں جو اوورسیز پاکستانی ہے یہ ہمارے ایمبیسیڈر ہیں, یہ ملک کے سفراء ہیں, سفیر ہیں, اور جتنی عمران خان نے خود اپیلیں کر کے کہا تھا کہ آپ نے ریمیٹنسز نہیں بھیجنی ہے, الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے دل جو ہے وہ ملک کے ساتھ وہ دھڑکتے ان کے دل. انہوں نے اس میں مزید اضافہ کر دیا جب پاکستان کی یہ اکانومی کی بات آئی اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو پروگرام اپنا ری شیڈول کرنا پڑا اور آپ نے وہاں سے قرض لینا پڑا آپ کو, ورنہ یہ تو ڈیفالٹ کے آوازیں انہوں نے لگا دی تھی. تو اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے, فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے بڑھ رہے ہیں, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آ رہی ہے. انٹرنیشنلی جتنا آپ تنہا رہ گئے تھے آج سے 2-2.5 سال پہلے آپ ریکارڈ اٹھا لیں تو الحمدللہ ہم آج وی آر اسٹینڈنگ ٹالر. اور جہاں تک اوورسیز کی بات ہے تو اوورسیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ہمارا بڑا ایک سینسیٹیو پورشن ہے. اب سینسیٹیو ہمارا ایک حصہ ہے ہماری ملک کا, ہماری پاکستانی قوم کا. اس پہ میرے خیال میں کھیلنا نہیں چاہیے. ویسے تو عمران خان صاحب کھلاڑی ہیں, وہ تو ہر بات پہ وہ کہتے ہیں آؤ اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں, لیکن ہر بات پہ کھیلتے نہیں ہیں. اور کھلاڑی ہر بال پہ چھکا بھی نہیں لگاتے ہیں, ورنہ کیچ آؤٹ بھی ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی اب تو وہ نہیں کھیل رہے نا, اب تو وہ اندر ہیں, ان کے باقی پلیئرز کھیل سکتے تھے وہ بھی پرانی گیندوں پہ ہی ابھی تک کھیلے جا رہے ہیں. وہ بھی تک تو اس گند کو ہم سمیٹ نہیں پائے جتنا ڈیمیج یہ کر کے گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے تو آئی ایم ایف کو لیٹر تک لکھ دیا تھا کہ ہونے دے پاکستان کو کہ یہ ڈیفالٹ کر جائے, ہونے دے. الحمدللہ ان چیزوں سے نکل آئے ہیں. اب اوورسیز پاکستانیز یہ جو آپ نے جس کنونشن کی ابھی کلپ چلائی ہے, یہ لوگ اب پاکستان میں آ کر یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے بیکاز دے نو کہ ان کے جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف محفوظ رہے گی.